دنیا میں سب سے زیادہ سمے کتنی بار رکا ہے؟ دنیا میں جو سمے رکا ہے کتنی بار رکا ہے؟ 3 بار بتایا گیا کہ 3 بار رکا ہے. آپ بتاؤ. جماعت کی رکعت حاصل کرنے کے لیے مسجد میں بھاگ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے جماعت کی رکعت حاصل کرنے کے لیے کیا مسجد میں بھاگ سکتے ہیں؟ نہیں بھاگ سکتے. نبی نے منع کیا. نبی جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ مومن جو ہے ایک وقار کے ساتھ قدم بڑھائے. آپ نماز کے لیے بھاگ رہے ہیں. جب حضور نے فرما دیا کہ جسے رکوع مل گیا اسے رکعت مل گئی، پھر کہیں گی بھاگ دوڑ مچانی. اور جسے تیات مل گئی اسے جماعت مل گئی. تو آپ کی اگر ایک رکعت نکل بھی گئی تو آپ اسے پوری کر لو. کم سے کم مسجد میں وہ اللہ کا گھر ہے. آپ کسی بڑے سے بڑے منسٹر کے گھر میں بھاگ کے دکھاؤ، آپ کی ٹانگیں کٹوا دے گا. اور آپ جو سب کا منسٹر ہے اس کے گھر میں آپ بھاگا دوڑی مچا رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، دم دم کر رہے ہیں. اصل میں ہمیں سکھایا نہیں جاتا. یہ جو ہے بیت اللہ اللہ کے گھر، اس کی توفیق ہے جو اس نے ہمیں وہاں آنے کا موقع دیا. اور ہم وہاں ادھم چوکڑی مچانے لگے اس کے گھر میں تو وہ آگے توفیق ہی چھین لے گا. آپ کا سوال تھا کہ کتنی بار وقت رکا. بھائی معراج کے ٹائم میں تو سنا ہے کہ کنڈی ہلتی رہی، گرم بستر رہا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. تو اور وقت رکنے کا معاملہ، وقت پیچھے تو گیا. حضرت علی کی جب نماز قضا ہو گئی عصر کے ٹائم تو وہ وقت کو پیچھے کر دیا گیا، لیکن رکا نہیں. وقت رکا اس ٹائم کا ہے کہ وہ لمحوں میں پورے معراج کا جو واقعہ ہے وہ اللہ نے کرا دیا اپنے نبی کو. ہاں جی. بچوں کو کتنی عمر میں نماز پڑھنی چاہیے؟ ان کا سوال یہ بچوں کو کتنی عمر میں نماز پڑھنی چاہیے. میری منی تو ہوتی ہے، میری 1.25 سال کی ہے، وہ نماز پڑھتی ہے. اپنے ماں باپ کو دیکھ کے شروع میں پڑھ لیتے ہیں. لیکن نبی نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو تو اسے نماز پڑھاؤ، 10 سال کا نہ پڑھے تو اس پہ سختی کرو. تو 7 سال کے بچے پہ تو میرے نزدیک نماز جو ہے وہ آپ کو پریکٹس کرا دینی چاہیے. اور تمام دین کے حضور نے تو ایک چھوٹی سی حدیث یہ فرما دی، لیکن حضور کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا انہیں پھیلا لیا کرو. اس میں سب کچھ، روزے بھی رکھوانے شروع کرو، انہیں نماز بھی سکھاؤ. کبھی عمرے پہ جا رہے ہیں انہیں ساتھ لے جاؤ، جو اللہ کا گھر دیکھے ہیں، رسول کا روزہ دیکھیں، اگر پیسے آپ کے پاس ہیں تو یہ ساری چیزیں 7 سال کی عمر سے پریکٹس کرانا شروع کرو. انہیں اپنی قدریں معلوم ہونی چاہیے، اسلام کی قدریں کیا ہیں. جی. جب نماز کے لیے جانے خود تو جانے ہم دیر سے، اور جو بچے پہلے آئے ہوں ان کو پیچھے کھدیڑتے رہیں، یہ صحیح ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ہم دیر سے جاتے ہیں، آگے کھڑے ہوئے بچوں کو پیچھے دھکیلتے رہتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ بھائی میرے نزدیک تو ناجائز ہے بالکل. میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور سجدہ لمبا کر دیا کافی. صحابہ کرام کو یہاں تک اشکال ہوا کہ حضور کی کہیں روح پرواز نہ کر گئی. لیکن جب دیکھا تو حضرت حسن اور حسین حضور کی پیٹھ پہ تھے اور حضور نے سجدہ لمبا کر دیا، انہیں اتارا نہیں. تو وہ تو پہلی صف سے بھی آگے تھے. ہم تو پہلی صف سے ہاتھ کھینچ کے اسے کہ آگے وہ آئے نا. میں نے خود دیکھا، میں نے شاید پچھلے پروگرام میں بتایا تھا، ترکی کے امام صاحب انجن بنے ہوئے اور ان کے پیچھے تمام بچے ریل گاڑی مسجد کے چکر کاٹ رہے تھے. آپ اگر اپنے بچوں کو مسجدوں میں اس طرح کے جھٹکے دو گے، آئیں گے نہیں آگے، اور اس دین کو سنبھالنے والے آپ کو ملیں گے نہیں آگے. تو پہلی کم ہو گئے، لیکن باقی بھی فارغ کر رہے ہیں. ہم انہیں اس طرح کے جھٹکے دیکھ. پہلی سب پہ کھڑے کرو بچوں کو، اگر وہ 7 سال کا ہے، اس سے بڑا بچہ ہے. جی. ہاں. میرے بھائی بہت لنگر وغیرہ کرتے ہیں، جبکہ ہمارے بہن بھائی بھی پریشان ہیں، وہ ان کی بھی تھوڑی بہت مدد کرتے ہیں. کیا یہ لنگر وغیرہ جائز ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی ان کا. دیکھو میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، ان کا سوال تو سمجھ لیا. ان کا سوال یہ ہے کہ بھائی لنگر وغیرہ کرتا ہے، بہت غریبوں میں بانٹتا ہے اور اپنے بہن بھائی پریشان ہیں، ان کی مدد کرتا ہوں ہلکی پھلکی. کیا اس کا یہ لنگر کرنا، غریبوں میں بانٹنا جائز ہے؟ دیکھو ہر بات رسول اللہ سے پوچھا کرو. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ میرے صدقے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو نبی نے فرمایا تیرے ماں باپ. تو اس کے بعد تیرے اہل و عیال، کہ اس کے بعد تیرے رشتے دار، اس کے بعد تیرے پڑوسی، اس کے بعد تو جہاں مرضی خرچ کر. تو اگر آپ سب سے پہلے جہاں مرضی خرچ کر رہے ہیں تو آپ سب کا حق مار رہے ہیں، ماں باپ، اہل و عیال، رشتے دار، پڑوسی. تو اگر اس طرح سے آپ خرچ کر رہے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، تو آپ یقین کرو کتنے لنگر چلا لو آپ، قبول نہیں ہے. اگر آپ کے اپنے رشتے داروں کو زکوٰۃ اور بھیک مانگنی پڑ رہی اور آپ کے لنگر چل رہے تو اللہ کے یہاں الٹا ٹنگیں گے آپ، کیونکہ آپ حضور کی تعلیمات سے. کیونکہ نیکی تب نیکی ہے جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں آتی ہے، ورنہ وہ نیکی نہیں ہے. جی آپ کرتے ہیں. بہت سے لوگ مٹی کے ٹھیکرے پر سجدہ کرتے ہیں، ہاں کیا یہ صحیح؟ اچھا. ہاں میں نے بھی دیکھا بھائی،
مٹی کے ٹھیکرے پہ ہاں یہ کوئی جائز ہے بالکل. یہ شیعہ حضرات زیادہ کرتے ہیں مٹی کے ٹھیکرے پہ, اور بھی بہت سارے جو جن میں زیادہ شدت اس بات کی ہوتی ہے وہ ہم قالین پہ سجدہ نہیں کریں گے, کیونکہ اصل میں تو اس زمانے میں مٹی تھی, ریت تھا, اور اس پہ سجدے کیا کرتے تھے. ریت جو تھا وہ تھوڑا سا ہل ڈل ہوا کرتا تھا, جیسے آج قالین ہے ہمارے, تو مٹی کا کوئی ٹھیکرا رکھ لیا کرتے تھے اور ان پہ سجدہ کرتے تھے. کوئی حرج نہیں ہے, زیادہ سیف ہے میرے نزدیک. دیکھو میں نے آپ کو بتایا کہ حکمت جو ہے مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. نبی نے فرمائی یہ بات, جہاں سے ملے لے لو. اگر آپ کو شیعوں سے کوئی بات اچھی مل رہی نا, یہ نہ سوچو یہ شیعہ ہیں. آپ کی حکمت بڑی چیزیں اگر آپ کو کہیں سے مل رہی نا لے لو. غیر مسلموں سے ملے لے لو, کہیں سے بھی ملے آپ لے لو, لیکن وہ شرک کے دائرے میں نہ, شرک سے باہر ہونی چاہیے, پاک دائرہ ہونا چاہیے, پھر کوئی نہیں. ہاں جی, پڑوسی اور رشتے دار میں کس کا حق پہلے آتا ہے اور کس کا حق زیادہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے پڑوسی اور رشتے دار میں پہلے کس کا حق ہے. دیکھو جو میں نے حدیث سنائی نا آپ کو, اس میں حضور نے کیا فرمایا, 1 نمبر پہ ماں باپ, 2 نمبر پہ اہل ویال, 3 نمبر پہ رشتے دار, 4 نمبر پہ پڑوسی. تو اس میں کس کا حق پہلا آیا؟ رشتے دار. اور اگر کوئی رشتے دار اور پڑوسی دونوں ہوں تو ان کا بہت زیادہ حق ہے. نبی نے فرمایا صلہ رحمی کہ آپ کو بہت زیادہ اجر تب ملتا ہے اگر وہ اس کا دوگنا تگنا اجر ہو جاتا ہے. ایک تو آپ کو صلہ رحمی کا, پھر آپ اپنے پڑوسی کے کام آ رہے ہیں, پھر وہ رشتے دار بھی, 3 اجر آپ کو ملتے ہیں. یہ بھی نبی کی حدیث سے ثابت ہے. جی, ان کا سوال یہ نماز کے لیے بچوں کو مار سکتے ہیں, 10 سال کے بچے کو, اس سے چھوٹے بچوں کو نہیں. مارنے سے مراد ہاتھ پیر نہیں توڑنے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آیت اتری نا کہ اپنی عورتوں کو ہلکی پھلکی مار دے سکتے ہو اگر وہ نافرمانی کریں, تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا کہ حضور کیسی مار؟ تو حضور کے ہاتھ میں مسواک تھی, ڈنڈی, اس سے مارو, اور ٹانگوں پہ مارنا, چہرے پہ نہ مارنا, نشان نہ پڑے ایسا نہ مارنا. تو ساری تعلیمات دے کے گئے حضور, وہی تعلیمات پھیلا دو پورے معاشرے میں. اپنے بچوں کو بھی ہلکی پھلکی مار, کم بھی ہو, جانوروں کی طرح نہیں مارنا کہ آپ نہ قرآن پڑھنے والے بچوں کو مارو نہ نماز کے لیے مارو. جب اللہ ہی ہمیں چھوٹ دیتا رہتا ہے, قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ تمہارے تمام گناہ معاف کر سکتا ہے, شرک نہیں معاف کرے. تو آگے چل کے آپ کے بچوں کو اللہ توبہ کی توفیق دیتے. اور آپ نے کوٹ کے ڈال رکھا اسے قرآن پڑھنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے, اللہ آپ کو ٹانگے گا الٹا. کیونکہ نبی نے کبھی نہیں مارا بچوں کو, نبی تو الٹا گھوڑا بن جایا کرتے تھے حسن حسین کے لیے. اور اس طرح جیسے آپ چلتے ہو نا اپنے بچوں کے لیے, اب تو دکھتے نہیں لوگ گھروں میں, ورنہ پہلے تو لوگ گھوڑا بن جاتے تھے نا. حضور اس طرح گھوڑا بنتے تھے اپنے بچوں کے لیے. اور امامہ نام کی ایک حضور کی نواسی تھی, یہاں بٹھاتے تھے کندھے میں. ہاں جی, ان کا سوال یہ ہے فرقے بازی میں ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگانا کیسا ہے؟ بالکل ناجائز حرام ہے بھائی. اگر کوئی خود یہ کہے کہ میں کافر ہو گیا تو پھر تو بات الگ ہے, اسے تو دائرہ اسلام سے باہر کیا جائے. لیکن یہ کہ کوئی اہل حدیث حنفیوں پہ فتوے لگائے, کوئی بریلوی دیوبندیوں پہ فتوے لگائے, یہ اللہ رسول کا کام ہے. کفر کے فتوے لگانا کسی انسان کا کام نہیں ہے. آپ صرف انہیں کہہ تو سکتے ہو گناہ گار ہیں, آپ کو اپنا ہی نہیں پتا. آپ اسی لیے اپنی ہدایت کی دعا کریں گے, اوروں کی ہدایت کی دعا کریں گے. آپ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. جب آپ اپنی تنہائی چیک کریں گے نا, اور اپنے وسوسے, اپنے خیالات, اپنے معاملات, اپنے رویے, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, آپ کو گھن آنے لگی اپنے آپ. مجھے تو آتی ہے اپنے آپ سے, میں ایمانداری کی بات کہہ رہا, اللہ کو حاضر ناظر جان کے, کہ جب مجھے اپنے گناہ یاد آ جاتے ہیں نا تو آپ یقین کرو مجھے گھن آتی ہے اپنے آپ سے. میں کیسا ایمان والا ہوں, اتنی باتیں کرنے کے باوجود بھی میرے اندر اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں. تو اس لیے انگلی اٹھانا بند کر دو یار. ایک انگلی ہم کسی کو اٹھائیں گے 3 ہماری طرف آ جائیں گے. اس لیے بچو, سب کے لیے دعا کرو اور اپنے لیے بھی ہدایت کرو. غیر مسلم کے ہاتھ کا کھانا یا غیر مسلم کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا, ان کا سوال یہ ہے غیر مسلم کا کھانا یا غیر مسلم کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کیسا ہے؟ بھائی ایک یہودیہ تھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت کی, یہودی کافر تو ہوتے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ دعوت میں گئے اور صحابہ کرام کو لے کے گئے. وہ بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے زہر گوشت دے دیا تھا, اور اس بوٹی کو حضور نے منہ میں بھی رکھ لیا تھا. ایک صحابی کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس زہر کا اثر اتنا تھا کہ آخر میں روایتوں میں لکھا ہے کہ اسی زہر کے اثر سے آخر میں ڈیتھ ہوئی, بخار چڑھا آخر میں. تو وہ یہودیت تو تھی, اس کی دعوت میں گئے نا, تو اس لیے غیر مسلموں کو نہ کھانا بنا نہ ان کے گھر جانا, دعوتوں میں جانا. بس یہ دیکھ لیں کہ وہ پاک صاف چیزیں آپ کو کھلا رہے نہیں کھلا رہے, کہیں آپ کے سامنے جھٹکا تو نہیں پروس رہے, کہیں آپ کے سامنے سور تو نہیں پروس رہے. آپ کو اگر ویج کو کھانا کھلا رہے تو ویج کھانا آپ کو کھانا چاہیے, کوئی حرج نہیں. طلاق کے بعد بھی عورت شوہر کے ساتھ رہنا اور اس کے ماں باپ سے میل جول رکھنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ عورت کو طلاق ہو جائے
اس کے بعد بھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے اور اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اس سے میل جول رکھیں. کیا یہ جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے بھائی، کیونکہ وہ تو اللہ کی دشمن ہے. جو شریعت کی پابندی نہیں کر رہی اس سے اس کے ماں باپ اگر تعلق رکھ رہے ہیں تو وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. دیکھو میں ایک حدیث سناؤں بہت حسین، پہلے بھی سنائی میں نے، شاید اس پر کر دینا. ایک بار نبی نے فرمایا کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ تو ناراض ہو گئی، لوگوں کے دلوں سے بھی اس کی محبت ہٹا دے. اور جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرے گا تو اللہ تو خوش ہو گئی، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت بڑھ جائے گا. تو اس لیے پرواہ نہ کریں، چھوڑ دیں اسے. جب وہ اللہ کی نہیں ہے تو آپ کی کہاں سے ہوئی؟ جب ابھی قرآن کی آیت آئی نا کہ ہمیں اللہ نے مال اور اولاد جو ہے نا یہاں کی زینت کے لیے، یہاں فائدہ اٹھانے کے لیے، کہ یہاں کی ہماری زندگی آسانی سے کٹ جائے، اس کے لیے دی. اگر وہ اولاد اللہ اس کے رسول کی نہیں ہے، آپ کی بھی نہیں ہے، چھوڑ دو، کاٹ کے ڈال دو، بالکل اس سے رشتہ ختم کر دو. ہاں اگر وہ توبہ کر لے اور عدت کر لے اور پھر دوبارہ سے اپنے شوہر سے کسی اور سے نکاح کر کے اس کے پاس جائے، اگر شریعت کو فالو کر رہی تو وہ آپ کی ہے، ورنہ وہ کسی کی نہیں ہے. یہی تو کہا قرآن میں اللہ نے سورۃ توبہ میں پیچھے آیت آئی تھی کہ تمہیں کافروں کی خبروں پہ بھی نہیں کھڑے ہونا، چاہے وہ تمہارے اپنے رشتے دار ہو، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کرنی. پچھلے ہفتے شاید آیتیں آئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب انہوں نے دیکھا کہ میرا باپ کفر کی حالت میں مر رہا تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا بند کر دیا تھا. تو آپ کے لیے بھی وہ مر گئی، بس وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دائرے سے باہر گئی. نکالے جو صحیح